پلیز احرار میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ماہین میری بہت اچھی کزن ہے، بلکہ بہن جیسی ہے۔ اس معصوم کے ساتھ اتنا برا ہوا، اس کے شوہر نے کم عمری میں اسے طلاق دے دی۔ بھابھی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، سارا دن ایسے ذلیل کرتی ہیں جیسے اس سب میں اس کا قصور ہے۔ وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ پیرب مسلسل اپنے شوہر کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، جو اپنی بیوی کی باتوں سے اب عاجز آ چکا تھا۔ وہ غصے سے کھڑا ہوتا بولا، کہیں بھی جائے میرب، لیکن میرے گھر میں نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے اس کا اندازہ ہے؟ خاندان والے مجھ پر طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ دیکھو احرار رضوی ایک غیر عورت کو گھر لے آیا۔ احرار کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی پیاری محبوب بیوی کو سمجھائے، جس کی آنکھوں پر ہمدردی کی ایسی پٹی بندھی تھی جو گہرائی تک نہیں دیکھ پا رہی تھی جو احرار دیکھ رہا تھا۔ احرار لوگوں کا کام ہے بولنا، وہ تو کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتے، ایسے میں ہم ڈر کو تو نہیں جی سکتے نا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ کو میری محبت کا بھرم رکھنا ہوگا، آپ کو اجازت دینی پڑے گی کہ میں اسے یہاں لے آؤں۔ ارے وہ بیچاری تو کچھ بولتی بھی نہیں، بس ایک کونے میں پڑی رہے گی۔ کسی بے سہارے کا سہارا بننا بہت ثواب کا کام ہے احرار، خاندان والوں کو میں منہ دے دوں گی، آپ بس ہاں کر دیں۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ احرار رضامندی دے دے، لیکن احرار اپنی ضد پر ڈٹا ہوا تھا۔ وہ کسی صورت اپنی اور میرب کی زندگی میں کسی تیسرے کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی ایسی لڑکی جس کا دور دور تک اس سے کوئی قریبی رشتہ نہ ہو۔ نہیں میرب، مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ انسان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، بس اس بات کو یہیں ختم کرو۔ میں اور بحث نہیں چاہتا، وہ لڑکی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ احرار سختی سے اپنی بات ختم کرتے بیڈ پر لیٹا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تبھی میرب نے اپنا آخری حربہ آزمایا، جس سے نکلنا احرار کے لیے بالکل ناممکن تھا۔ احرار کو اپنی گردن جلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جا بجا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دی، نہ جانے کس بات کے لیے اسے منانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کے انداز میں محسوس کی جانے والی بے قراری تھی۔ اگلے ہی پل احرار کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ اس کی محبوب بیوی بخوبی اپنے شوہر کی ہر کمزوری سے واقف تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی احرار کو کیسے راضی کرنا ہے۔ اس کے اوپر جھکی اپنی شدتوں سے اس کی جان نکال رہی تھی۔ اب تو احرار سے خود بھی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے مضبوط پناہوں میں بھر گیا۔ میرب کو تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی پسلیاں ہی ٹوٹ جائیں گی۔ وہ شدت سے میرب کے ہونٹوں پر اپنی جنون خیزیاں دکھانے لگا، لیکن اگلے ہی پل احرار کو اپنی ناراضگی کا احساس ہوا تو وہ میرب کو چھوڑ کر پیچھے ہو گیا۔ میرب جو سوچ رہی تھی کہ وہ احرار کو منانے میں کامیاب ہو گئی ہے، احرار کو پیچھے ہٹتے دیکھ اس کو مایوسی ہوئی۔ پلیز مان جاؤ نا، ایسا بھی پتھر دل کیا ہونا، وہ بیچاری تو تمہارے سامنے تک نہیں آتی۔ پلیز احرار، میں کتنے پیار سے تم سے کچھ مانگ رہی ہوں اور تم ہو کہ میری ایک چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے۔ یہ تمہاری کیسی محبت ہوئی جس کے تم دعوے کرتے ہو؟ میں وعدہ کرتی ہوں اس کے یہاں آنے سے تمہاری اور میری پرسنل لائف بالکل بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی، ہم ایسے ہی بھرپور رومانس کریں گے۔ میرب بدستور ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع ہو چکی تھی۔ احرار بے بسی کی تصویر بنا اسے کچھ پل تو دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لیتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میرب تم بھی نا، اب ایسے اپنے ہوش ربا حسن اور قاتل اداؤں سے مناؤ گی تو میں بیچارہ کہاں جاؤں گا؟ تمہیں اچھے سے پتا ہے مجھے کس طرح بے بس کرنا ہے۔ اپنی پیاری پیاری باتوں اور محبت بھرے احساس سے تم مجھ سے ہر جائز ناجائز ضد منوا ہی لیتی ہو۔ ٹھیک ہے، میں ہارا تم جیتی، لیکن میرب میں لوگوں کی کسیلی کٹیلی باتوں کو نہیں سنوں گا۔ یہ سب تمہیں ہی فیس کرنا ہوگا۔ جانتی ہو نا لوگوں کو وہ کس قسم کے نظریات رکھتے ہیں۔ جب ایک مرد اپنے گھر غیر عورت کو رکھنا شروع کرے، بھلے سے وہ شادی شدہ ہو اور اس کی بیوی ساتھ ہو، آپ لوگوں کے ذہنوں کو بدل نہیں سکتے۔ یہاں میری بہت عزت ہے اور میں اپنی عزت پر ایک حرف برداشت نہیں کروں گا۔ وہ پیار سے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتا بولا، تو کیا آپ کی عزت میری عزت نہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس چیز کا احساس نہیں
کہ میں ایسا کوئی کام کروں گی جو آپ کی عزت کو داغدار کرے؟ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ اس کی معصوم باتوں پر احرار کا دل تو تبھی پگھل گیا تھا جب وہ سرخ جالی دار نائٹی میں اپنے بہکے جذبات لیے اس کے قریب آئی تھی۔ اس کے دل میں دھڑکنوں کے ساتھ بستی تھی، پر کیسے نہ وہ اس کی بات مانتا۔ تو اب آپ ناراض نہیں ہیں مجھ سے؟ آپ اجازت دیتے ہیں کہ ماہین یہاں آ جائے اور ہمارے ساتھ رہے؟ ہچکیوں کے درمیان سوں سوں کرتی وہ بہت معصومیت سے بولی۔ تو احرار کا دل پسیج گیا۔ نہیں میری جان، میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا، اور جیسے دل چاہے یہاں لے آؤ، لیکن اگر کسی کے آنے سے میری بیوی کی جان لیوا قربتوں جذبتوں میں کمی آئی تو میں پھر برداشت نہیں کروں گا۔ شرارت سے اسے اپنی باہوں میں کھینچتا وہ اس پر پیار لٹانے لگا۔ میرب خوشی سے مسکرا دی، لیکن آج کی رات وہ احرار ہر حال میں خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ساری رات اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا اور میرب اس کی دیوانگی پر نہال ہوتی رہی۔ وہ بکھرتی رہی اور احرار اسے سمیٹتا رہا۔ احرار اور میرب کی لو میرج تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیوانوں کی حد تک چاہتے تھے۔ کالج، یونیورسٹی، دونوں کی محبت کے چرچے ہر جگہ سرگرم تھے۔ دونوں نے گھر والوں سے بات کی اور اس طرح گھر والوں کی رضامندی سے دونوں ایک ہو گئے۔ احرار کی محبت میں شدت دیوانگی تھی۔ وقت کے ساتھ وہ پاگلوں کی طرح اپنی بیوی کو چاہتا اور اس پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ وہیں میرب کی محبت بھی کم نہیں تھی۔ وہ احرار کو کسی سے بانٹ نہیں سکتی تھی۔ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتی، اس کا خیال رکھتی، اس کی پسند ناپسند کو اہمیت دیتی۔ احرار اور میرب کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ اپنے سسرال سے علیحدہ گھر میں رہتی تھی۔ شادی کے بعد اس کی ساس نے میرب سے کہا کہ وہ روایتی ساسوں کی طرح نہیں ہے جو بہو سے خدمت کروائے۔ ان کی اپنی زندگی ہے، گھر گرستی ہے، وہ جیسے چاہیں رہیں۔ یہی تو پل ہوتے ہیں جو میاں بیوی کی زندگی کو حسین یادوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی خوشی سے بیٹے بہو کو علیحدہ گھر میں رہنے کی اجازت دی۔ وہ ایک خوش مزاج اور کھلے ذہن کی عورت تھی۔ انہوں نے بیٹی کی محبت کو بھی کھلے دل سے اپنایا تھا۔ اس کے ساس سسر دور نہیں قریب ہی لیکن الگ گھر میں رہتے تھے۔ احرار ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ صبح کو گیا، شام کو لوٹتا تھا۔ اس کی جاب اچھی تھی۔ زندگی بہت حسین اور پرسکون اور خوشگوار گزر رہی تھی۔ ان کے پاس زندگی کی ہر نعمت تھی، لیکن رب سے یہ ایک دعا تھی کہ وہ انہیں اولاد کی خوشی سے نواز دے۔ احرار کی اجازت ملتے ہی میرب کی خوشی کا جیسے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ احرار ماہین کو گھر رکھنے کی اجازت دے چکا ہے، اور یہی خوشخبری دینے وہ ماہین کے پاس چلی آئی۔ لیکن یہ کیا؟ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میرب کا دل اسے روتا دیکھ کر ڈوب گیا۔ ماہین کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو میری جان؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میرب بھاگ کر اس کے قریب جاتی اسے گلے سے لگا گئی۔ میرب میں جینا نہیں چاہتی، میں سب پر بوجھ بن گئی ہوں۔ میری زندگی میرے لیے ہی عذاب بن گئی ہے۔ یہاں کوئی میرا اپنا نہیں، کسی کو میری ضرورت نہیں، مجھے مر جانا چاہیے، اب میں زندہ نہیں رہوں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، ساتھ میرب کی آنکھیں بھی برس رہی تھیں۔ ایسے نہیں کہتے ماہین، دیکھو نا تم میری بہن ہو نا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اسے سنبھالنے لگیں جو روئے جا رہی تھی۔ میرب بھابھی کو لگتا ہے میرے شوہر نے مجھے طلاق میری غلطی کی وجہ سے دی ہے۔ مجھے بتاؤ نا میں کیسے ایک ذہنی شکی مزاج آدمی کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ 1 سال تو میں نے کوشش کی گزارا کرنے کی، لیکن وہ آدمی شکی ہونے کے ساتھ ساتھ غصے کا بھی بہت تیز تھا۔ مجھے بات بات پر تانے دیتا، شک کرتا، طلاق کی دھمکی دیتا اور کبھی کبھی تو ہاتھ بھی اٹھاتا۔ بتاؤ ایسے انسان کے ساتھ میں پوری زندگی کیسے گزار سکتی تھی؟ لیکن یہ کوئی نہیں سمجھتا۔ سارے خاندان والوں کو یہی لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، میں ہی گھر نہیں بسا سکی۔ تم بتاؤ میرب، کہ عورت ظلم برداشت کرنے کے لیے ہی رہ گئی ہے؟ اتنا بولتی ماہین پھر ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ تم اب مزید لوگوں کے ظلم و ستم، ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت نہیں کرو گی۔ کوئی ضرورت نہیں اپنی بھابھی کے رویے سے پریشان ہو کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی۔ میں ہوں نا تمہاری بہن، میں نے احرار سے اجازت لے لی ہے۔ اب سے تم میرے پاس میرے ساتھ رہو گی، جہاں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔
تم اپنی سکون بھری زندگی وہاں گزارو گی۔ چلو اٹھو، اپنا ضروری سامان باندھ لو، تم ابھی میرے ساتھ میرے گھر چل رہی ہو۔ میرب جذباتی ہوتی کھڑی ہوئی اور اسے بھی کھڑا کرتی بولی۔ وہ دونوں کزنس ہونے کے ساتھ بہت اچھی سہیلیاں بھی تھیں، لیکن دونوں کی فیملیز میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جہاں میرب کی فیملی کھلے خیالات کی مالک تھی، وہیں ماہین کی فیملی میں لڑکیوں کے لیے اتنی آزادی نہیں تھی۔ میٹرک کے بعد انہیں گھر میں کام کرنا ہوتا تھا، تو وہیں میرب نے 16 جماعتیں حاصل کی تھیں۔ دونوں جب ملتی تھیں تو میرب کے منہ سے احرار کی محبت کی داستان سنتے وہ حسرت سے ہی آہیں بھرتی تھی۔ اس کا بھی دل کرتا تھا کوئی ہو جو اسے چاہے، جس سے وہ باتیں کرے، جو اسے ٹوٹ کر محبت کرے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ اور ایک دن اس کے بھائی بھاوش نے اپنے دوست سے اچانک اس کی رضا جانے شادی کر دی۔ ماہین بہت خوبصورت تھی، شروع میں تو سب ٹھیک رہا، لیکن آہستہ آہستہ حالات بگڑنے لگے تو طلاق تک بات چلی گئی۔ سب نے سمجھایا، اسے ہی جھکنے کو کہا، لیکن ایک دن ماہین طلاق لیتی گھر آ بیٹھی۔ اس دن سے اس کے بھائی باوش نے اس کا جینا حرام کر کے رکھا تھا کہ وہ اچھی عورت نہیں ہے جو گھر بسا سکے۔ ماہین دن رات روتی تھی، لیکن کوئی اسے سمجھنے والا نہیں تھا۔ دوسری طرف میرب بھی اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ وہ اسے روز سسک کر جیتے دیکھتی تھی، لیکن اب اس کی بھی ضبط ٹوٹ گئی تھی۔ میرب، تم میری بہت اچھی دوست نہیں، بہن ہو۔ ایک تم ہو جسے میری فکر ہے، جسے میرے درد کا احساس ہے۔ اگر تم نہ مجھے سنبھالتی، حوصلہ دیتی، تو میں کب کی مر چکی ہوتی۔ ماہین نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا ضروری سامان سمیٹنے لگی۔ تبھی بھابھی اندر آئیں۔ یہ تم کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ اب کو سارا کارنامہ سر انجام دینے کی ٹھانی ہے۔ یاد رکھنا، اس دفعہ ایسا کوئی کام کیا تو گھر میں گھسنے نہیں دوں گی۔ وہ سختی سے کہتی جا رہی تھی جب میرا بیچ میں بولی، بس بھابھی، بخش دیں اسے، ابھی آپ کے رحم و کرم پر نہیں رہے گی۔ لے جا رہی ہوں میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر۔ یہی چاہتی تھی نا آپ، جان چھوٹ جائے اس سے تو خوش ہو جائیں۔ ماہین میرے ساتھ جا رہی ہے۔ میرب کی بات سن کر بھابھی صدمے سے دنگ رہ گئی۔ میرب، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم اپنے ہنستے بستے گھر میں اسے لے کر جا رہی ہو؟ اس بات کا مطلب بھی سمجھتی ہو؟ ارے یہ ڈائن ہے، تمہیں بھی کھا جائے گی، تمہارا گھر بھی توڑ دے گی۔ جو عورت خود نہ بس سکی وہ کسی اور کو بھی بسنے نہیں دے گی۔ بھابھی کی گہری سنجیدہ آواز پر میرب کے ماتھے پر بل گہرے ہو گئے۔ وہ اب بھی اسے ہی تانے مار رہی تھی۔ بس بہت ہوا، جو کچھ آپ نے ماہین کو کہنا تھا کہہ لیا، لیکن میں میرب احرار ہوں، میں مزید آپ کی نفرت بھری باتیں نہیں سہوں گی۔ چلو ماہین۔ میرب کڑے تیوروں سے بھابھی کو گھورتی آگے بڑھی، ماہین کا سامان اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے ماہین کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکل آئی۔ میرب کا گھر پوش علاقے میں تھا، چھوٹا سا لیکن بہت خوبصورت، 3 کمروں پر مشتمل۔ وہ احرار اور میرب کی خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ ماہین پہلی بار وہاں آئی تھی جو بڑی حیران نظروں سے اس کے خوبصورت محبت سے سجے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ ماہین، یہ تمہارا گھر ہے، میں تمہارا سامان وہاں رکھ دیتی ہوں، اب تم آرام سے یہاں رہ سکتی ہو۔ میرب پیچھے سے آ کر کہتی اسے چونک آ گئی۔ تم بہت اچھی ہو میرب، تم نے میرا بہت ساتھ دیا۔ آج کے دور میں جو کچھ تم نے میرے لیے کیا شاید وہ کوئی سگا بھی نہیں کرتا۔ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ ماہین اس کا ہاتھ تھامے بولی، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ میرب ہلکا سا مسکرائی۔ اچھا جی، ایک طرف مجھے اپنا بھی کہتی ہو اور دوسرے پل میں مجھے پرایا بھی کر دیتی ہو۔ واہ ماہین بیبی، آپ کا بھی جواب نہیں۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتی اسے ہنسا گئی۔ دونوں کتنی دیر یہاں وہاں کی باتیں کرتی رہیں، ساتھ کھانا کھایا۔ ماہین کے آنے سے میرب کو جیسے سکون آ گیا۔ شام ہوئی جب احرار تھکا ہارا گھر آیا۔ میرب کمرے میں تھی جب اسے پیچھے سے آتے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ میرب گھبرا کر بے ساختہ پلٹی۔ ابھی وہ کچھ کہتی جب احرار شرارت سے اس کی گردن کو چومنے لگا، اور تبھی ماہین جیسے احرار کے آنے کا علم نہیں تھا، اچانک سے میرب کے کمرے میں آئی تو سامنے کا منظر اس کے ہوش اڑا گیا۔ وہ گھبرا کر جانے لگی تو دروازے سے ٹکرا گئی، اور یہی آواز سن کر احرار گھبرا کر میرب سے دور ہوتا اپنی حیران آنکھوں سے ماہین کو پلٹ کر دیکھنے لگا۔ میرب بھی شرمندہ سی تھی۔ تینوں اپنی جگہ ہکا بکا سے تھے۔ تبھی وہ تیز قدموں سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ماہین بھی جھجکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرب،
تم نے مجھے ایک فون کر کے بتانا بھی گوارا نہیں کیا کہ آج ہی تم ماہین کو گھر لے آئی ہو؟ کیا تمہارے لیے میری اہمیت ختم ہو گئی ہے؟ بولو۔ کتنی شرمندگی ہو رہی ہے مجھے یہ سوچ سوچ کر کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ کم از کم مجھے اگر بتا دیتی تو میں ایسی حرکت کرنے سے پہلے احتیاط کرتا، دروازہ بند کر لیتا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا میری بیگم صاحبہ تو پہلے ہی مجھے شرمندہ کرنے کا انتظام کر چکی ہیں۔ اب تو مجھے میرے ہی گھر میں دروازے کھڑکیوں کو بند کرنے کی زحمت اٹھانی پڑے گی۔ تنہائی ملتے ہی وہ جیسے پھٹ پڑا تھا۔ اسے میرب پر بہت غصہ آ رہا تھا جس نے ماہین کے آنے کی اطلاع تک اسے نہیں دی تھی۔ حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے احرار کہ میں تمہیں بتا نہیں سکی۔ مجھے پلیز معاف کر دیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ وہ افسردگی سے کہتی اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگی جو کسی طور کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ماہین کو اچانک گھر میں دیکھ کر اسے اس کی موجودگی تھوڑا برداشت کرنا مشکل لگا تھا، لیکن میرب نے اسے بلاخر سنبھال لیا۔ اب دونوں ہنسی خوشی ایک چھت کے نیچے رہتی۔ ماہین نے آہستہ آہستہ گھر کی بہت سی ذمہ داریاں اٹھانی بھی شروع کر دی تھیں۔ میرب کی تنہائی بھی دور ہو گئی تھی، بس ایک احرار تھا جو ماہین کے وجود کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ جیسے اس کی نظر ماہین پر جاتی ماتھے پر بل گہرے ہو جاتے۔ وہ جب بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، احرار کے چہرے کے نقوش سختی سے کھنچے ہوتے۔ نہ وہ نگاہیں اٹھاتا نہ کوئی بات کرتا، بس کھانا ختم کیا اور سیدھا کمرے میں۔ ماہین کے آنے سے میرب میں بہت سی تبدیلیاں آنے لگیں۔ وہ رات گئے تک اس کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھی باتیں کرتی، دونوں کے ہنسنے کی آوازیں آتی تو کبھی رونے کی۔ وہ اپنے شوہر کی باتیں کرتی، اکثر روتی تھی، جس پر میرب اس کی ڈھارس بندھاتی۔ میرب، تم کتنی خوش نصیب ہو جو احرار بھائی جیسے شوہر تمہاری زندگی میں آئے۔ وہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس آدمی نے تو میری زندگی برباد کر دی۔ اب کوئی خوشی میری زندگی میں دوبارہ نہیں آ سکتی۔ آج بھی اس کے سینے سے لگی ماضی کے زخم کھولے بیٹھی تھی، جس پر میرب مرہم رکھ رہی تھی۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، اب اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ اداسیاں غمزدہ ہونے سے کچھ نہیں ہونے والا، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے۔ چلو شاباش، مسکراؤ۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور اس کے پاس بیٹھی اس کا غم بانٹ رہی تھی۔ اسے تسلی دینے کے بعد میرب جب اٹھ کر کمرے میں آئی تو احرار کو بہت غصے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے دیکھا تو ٹھہر گئی۔ احرار کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ اس کا رات دیر گئے تک کمرے میں آنا، خود کے فراموش کیے جانا۔ وہ خاموش رہا لیکن آج اس کی ضبط جواب دے گئی۔ وہ غصے سے گھڑی کی طرف گھورتے ہوئے بولا، وقت دیکھا ہے؟ یہ کوئی موقع ہے باتیں کرنے کا؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم اب آ رہی ہو۔ جانتی ہوں کہ میں آفس سے آنے کے بعد صرف تمہاری قربت، تمہاری محبت کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن تم ہو کہ اس لڑکی کے آنے کے بعد جیسے سب بھول گئی ہو۔ تمہیں یاد ہی نہیں کہ تمہارا شوہر بھی ہے جسے تمہاری ضرورت ہے، جسے تمہارے بنا نیند نہیں آتی۔ احرار کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ ماہین کو دھکے مار کر اپنی اور میرب کی زندگی سے باہر نکال پھینکے جو اس کی بیوی کو اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا احرار؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بیچاری بہت پریشان تھی۔ اگر 2 گھڑی اس کے پاس بیٹھ کر میں اس کا غم بانٹ لیا تو کیا ہو گیا؟ آپ تو بلا وجہ کا اس سے بیر کھائے بیٹھے ہیں۔ میرب کا اتنا کہنا تھا کہ احرار کا غصہ پھٹ پڑا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آتا، اس کے کاندھوں سے تھام کر اسے جھنجھوڑ گیا۔ تم 2 گھڑی کی بات کرتی ہو؟ میرب، میں تمہاری دوری ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب سے وہ یہاں آئی ہے تم مجھ سے دور ہو گئی ہو، ہمارے بیچ فاصلے آ گئے ہیں، کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہی۔ جب دیکھو ماہین ماہین، میں تنگ آ گیا ہوں اس سب سے۔ وہ ٹھیک ہے تو کہہ رہا تھا، ماہین کے آ جانے سے جو احرار ہر وقت میرب کو اپنی محبت کی بارش میں بھگوئے رکھتا تھا، جو اکیلے گھر میں ہونے کی وجہ سے ہر وقت اسے اپنی قربت سے نڈھال کیے رکھتا، وہ تو جیسے خواب ہی رہ گیا تھا۔ احرار شام کو تھکا ہارا آفس سے جب گھر لوٹ کر آتا تو میرب کو دیکھ کر اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی۔ وہ اکثر اسے پیچھے سے آ کر پکڑ لیتا تو کبھی کچن میں ہی وہ اس کے ساتھ رومانس کرنے لگتا۔ اس کی محبت بھری شرارتیں اپنے عروج پر ہوتی۔ اکثر بات لیتے وقت وہ اسے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جاتا اور تب تک نہیں چھوڑتا جب تک اس کا دل نہیں بھرتا۔
اس کی ایسی حرکتوں پر کبھی شرما جاتی تو کبھی عاجز آتی بولتی، احرار بس بھی کرے نا، آپ کو تو دل ہی نہیں بھرتا رومانس سے، آخر اتنا رومانس لاتے کہاں سے ہے؟ احرار اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا، اس کے ہونٹوں کو شدت سے چومتے گنگنایا، جب بیوی اتنی خوبصورت ہو تو دل کیسے بھرے گا؟ رومانس تو تمہیں دیکھ کر ہی آ جاتا ہے۔ اسے گود میں اٹھایا بیڈ کی طرف بڑھا تو میرب شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ احرار بہت زیادہ رومانٹک اور جذباتی قسم کا مرد تھا۔ اس کا پیار اور رومانس کہیں بھی شروع ہو جاتا تھا۔ کبھی بیٹھے بیٹھے وہ اسے پیار کرنے لگتا، تو کبھی کچن میں تو کبھی باتھ روم میں۔ گھر کا ایسا کوئی کونا خالی نہ تھا جہاں میرب اور احرار کی محبت سانس نہ لیتی ہو۔ اکثر جب اس کے ساتھ سسر رہنے آتے وہ تب بھی اپنی شرارتوں اور جذباتی قسم کی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ اس نے اپنے جذباتوں کو ان کے آنے سے بھی نہیں روکا تھا۔ اس کے والدین تھے، ان کی موجودگی کی بات الگ تھی، لیکن ماہین کی موجودگی میں وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کا غصہ ہمہ وقت اس کی ناک پر بیٹھا رہتا، لیکن اگلے پل اس نے اپنے غصے کو قابو کیا اور نرمی بھرے لہجے میں بولا، اچھا چلو منہ مت بناؤ اور جا کر وہ میری فیورٹ والی نائٹی پہن کر آؤ جس میں تم مجھے بہت ہاٹ لگتی ہو۔ شرارت سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ بہکنے لگا تھا۔ میرب اس کے ارادے بھانپ گئی تو معصوم چہرہ بنائے بولی، احرار آج نہیں پلیز، میں صبح سے اٹھی ہوئی ہوں، اتنی تھک گئی ہوں کہ آنکھیں بند ہو رہی ہیں، جسم تھکن سے چور ہے، ہم پھر کبھی رومانس کریں گے۔ احرار کو اس کے جواب پر غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ کنٹرول کر گیا۔ نہیں میرب، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، ان لمحوں کے لیے میں 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں، لیکن اس لڑکی کے آنے سے میں تمہارے قریب ہی نہیں آ پا رہا تھا۔ آج مجھے تم کسی بھی صورت میں چاہیے ہو۔ بیوی اور شوہر کے درمیان قربت کے لمحات کتنے گریسفل ہوتے ہیں۔ یہ لمحات محض جسمانی نہیں بلکہ گہرے جذباتی اور روحانی تعلق کی بنیاد ہوتے ہیں۔ یہ لمحات رشتے میں محبت، اعتماد اور سکون کو بڑھانے میں بہترین کردار ادا کرتے ہیں، اور جب بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو ان پلوں میں جھٹک دیں تو کس قدر عزت نفس پر وار ہوتا ہے۔ اسی لیے جاؤ، وہ نائٹی پہن کر تیار ہو کر آؤ۔ احرار نے اسے آہستہ سے چینجنگ روم کی طرف دھکیلا۔ وہ ہمیشہ اپنی بات منوانے کا عادی تھا، اسی لیے میرب کو ہی جھکنا پڑا۔ صبح چھٹی کا دن تھا اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ احرار اسے ساری رات سونے دیتا۔ اس نے ساری رات میرب کو جگائے رکھا۔ اس کی شدتوں پر نڈھال میرب کی حالت غیر ہونے لگی تو احرار نے اسے اپنی قربت سے آزاد کیا۔ اس کے سینے سے لگی سو گئی۔ رات گئے تک ایک دوسرے کی باہوں میں گزارنے کے بعد میرب کی آنکھ صبح دیر سے کھلی۔ احرار اب تک سویا ہوا تھا۔ وہ جسم پر چادر اوڑے باہر آئی تو دیکھا ماہین سامنے لیونگ روم کے صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ میرب نے اسے دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس کے قریب چلی آئی۔ ماہین، اس طرح رو رو کر خود کو پریشان کرو گی تو جینا اور مشکل ہو جائے گا۔ ماہین کی گہری نظر اس کے بکھرے وجود کا جائزہ لینے لگی۔ گردن پر احرار کی شدت بھرے نشان دیکھ وہ عجیب سے احساس محرومی سے بھر گئی۔ میرب، مجھے اکیلے پن سے ڈر لگنے لگا ہے۔ تم جب دیر سے باہر آتی ہو تو میرا دل انہی پرانی باتوں کو یاد کر کے رونے لگتا ہے۔ جو قربت محبت تمہارے اور احرار بھائی کے بیچ میں ہے وہ کبھی میرے اور نوید کے بیچ میں ہوا کرتی تھی۔ تمہیں دیکھ کر مجھے بھی شدت سے چاہ ہوتی ہے کہ کوئی مجھے بھی پیار کرے، رات رات بھر اپنی قربت سے جگائے، جس کا وجود مجھے مکمل کر دے۔ ماہین سسک رہی تھی اور میرب ایک بار پھر سب کچھ بھولی اسے تسلیاں دینے لگی۔ احرار آج گھر پر ہی تھا۔ اس نے خاص طور پر میرب سے اپنے پسندیدہ کھانے کی فرمائش کی تو اس کی پسند کا کھانا تیار کرنے کچن میں چلی آئی۔ کیا کر رہی ہو؟ ہٹو، میں بنا دیتی ہوں۔ میرب کو کام کرتا دیکھ ماہین بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ ارے نہیں، تم جا کر آرام کرو، احرار میرے ہاتھ کے بنے کھانے کھانا ہی پسند کرتے ہیں۔ میرب مسکرا کر بولی، لیکن ماہین کی سنجیدہ نگاہیں کچھ پل اسے دیکھتی رہیں، پھر وہ چلی گئی۔ میرب اپنے کام میں مگن تھی جب کسی نے زور سے اسے پیچھے سے آتے اپنی باہوں میں بھر لیا اور شدت سے اس کی گردن کو چومنے لگا۔ میرب اپنی جگہ اچھل پڑی۔ جب سے ماہین رہنے آئی تھی احرار کم ہی ایسی شرارتیں کیا کرتا تھا، لیکن میرب کو اکیلا کام کرتا دیکھ احرار اپنی پرانی ٹون میں لوٹ آیا تھا۔
وہ پیچھے سے اس کی کمر، اس کی گردن کو چوم رہا تھا، وہاں اپنے دانت گاڑ رہا تھا۔ میرب اس کی جذباتی حرکتوں پر سسک اٹھی۔ احرار، کیا کر رہے ہیں؟ دور ہٹیں، ماہین آ جائے گی تو کیا سوچے گی؟ ہم کتنے بے شرم ہیں، کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ میرب کی بات سن کر وہ دور ہٹنے کے بجائے اسے سیدھا کرتا، شدت سے اس کے ہونٹوں پر قہر ڈھانے لگا۔ وہ مزید اس کے نزدیک آ گیا۔ میں اسی لیے کہتا تھا میری جان کہ ہمارے بیچ کسی تیسرے کو مت لاؤ۔ تم جانتی ہو میری عادت کو، میں کس قدر جذباتی اور کھلے پن کا عادی ہوں۔ تم میری بیوی ہو اور مجھے میری بیوی ہمیشہ میری قربت میں تڑپتی اور سسکتی ہوئی چاہیے۔ مجھے جب بھی تم پر پیار آئے گا، میں اپنی محبت کا اظہار ایسے ہی بے شرمی سے کر کے جتاؤں گا۔ احرار کے جنوں خیزیاں بڑھنے لگیں تو میرب بھی آہستہ آہستہ ہوش کھونے لگی۔ وہ سب کچھ بھول کر اس کی دیوانگی میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ دونوں وہیں کچن میں سب کچھ بھولے ایک دوسرے میں ایسے کھوئے تھے جیسے ان کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی نہیں رہتا۔ احرار نے اس کی شرٹ کاندھے سے نیچے سرکا دی اور بے رحمی سے وہاں اپنی جنونیت دکھانے لگا۔ تبھی میرب کے ہوش اڑے۔ اس نے ماہین کو دروازے کے پاس کھڑے عجیب نگاہوں سے خود کی طرف دیکھتے پایا۔ نہ جانے وہ کب سے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے احرار کو خود سے دور کرتی اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں احرار نے بھی پلٹ کر دیکھا تو ماہین وہاں سے چلی گئی۔ میرب شرمندہ ہوتی خود کو کوسنے لگی کہ وہ کیوں بہک گئی۔ اسے احرار کو روکنا چاہیے تھا۔ اس نے غصے سے احرار کو دیکھا تو وہ بھی گلٹ فیل کرتا اپنا سر کھجانے لگا۔ احرار، کتنی بار منع کیا آپ کو، لیکن آپ ہے کہ کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ کمرہ کم نہیں موجودگی، آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میرب ناراضگی سے بولی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ منہ اٹھا کر کہیں بھی کسی کی بھی پرائیویسی میں گھس جاتی ہے۔ تم ہی تو کہتی تھی کہ وہ ایک کونے میں پڑی رہے گی، ہماری محبت کے بیچ وہ نہیں آئے گی۔ اب دیکھو اس کی ہمت، کیسے ہم میاں بیوی کے نازک لمحات کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، جیسے کبھی اس کے شوہر نے اسے ہاتھ ہی نہیں لگایا ہو۔ بیچاری ترسی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ الٹا احرار اس سے ناراض ہوتا کمرے میں چلا گیا۔ میرب کو احرار کے الفاظ ماہین کے حق میں اچھے نہیں لگے۔ ایسا لگ رہا تھا دوست اور شوہر کے بیچ وہ پھنس کے رہ گئی ہے۔ میرب نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا اور شرمندہ شرمندہ سی ماہین کے کمرے میں آئی۔ تب دیکھا وہ چادر اوڑھے لیٹی سسک رہی تھی۔ اس کے ہلکے رونے کی آوازیں میرب کو صاف سنائی دے رہی تھیں، جس سے میرب کا دل ٹوٹ گیا۔ ماہین، چلو کھانا تیار ہے، آ جاؤ کھانا کھائیں۔ وہ کچھ دیر پہلے کی شرمندگی کو بھلائے ایسے بولی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مجھے بھوک نہیں ہے میرب، تم جاؤ۔ ماہین کی بھیگی آواز ہے۔ ارے کیوں بھوک نہیں ہے؟ چلو آؤ۔ اس کے پاس آتی بیٹھ گئی تو ماہین بھی اٹھ بیٹھی۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ میرا کیا قصور تھا، مجھے ندیم نے کس بات کی سزا دی، جبکہ میں تو اس کی خواہش کا ہر وقت خیال رکھتی، اسے سکون دیتی۔ اب کہ میرب تھوڑی جھنجھنائی تھی۔ بس کرو ماہین، کیوں اس آدمی کو یاد کر کر کے اپنا خون جلاتی ہو؟ تم اس سے بہتر کوئی مرد مل جائے گا جو تمہاری عزت کے ساتھ تمہاری خواہش کا احترام کرے گا، جو تمہارا سکون بنے گا۔ ماہین دکھ سے مسکرائے۔ تمہارے پاس تمہارا شوہر ہے میرب، اتنا چاہنے والا، تم میرا دکھ نہیں سمجھ سکو گی۔ تمہاری اپنی زندگی ہے، اپنی دنیا ہے۔ ایک عورت کے لیے شادی کے بعد اکیلے بنا مرد کے رہنا بہت مشکل ہے۔ مجھے لگتا ہے میں نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ میرب کو اس کی باتیں اب سمجھ آئیں۔ وہ احساس محرومی کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ ارے احرار کی عادت ہی ایسی ہے، وہ بہت جذباتی ہیں، خود کو روک نہیں پاتے۔ اصل میں ہم اکیلے جو رہتے تھے، ہمیں عادت نہیں ہے کسی سے پردہ داری کی، پورا گھر اپنا تھا، اسی لیے انہیں کہیں بھی پیار جتانے کی عادت سی ہے، وہ کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن تم پریشان مت ہو، میں انہیں سمجھا دوں گی، آہستہ آہستہ وہ اپنی عادت بدل لیں گے۔ میرب کی باتوں سے اسے کچھ تسلی ہوئی تو اس کے ساتھ کھانا کھانے ٹیبل پر چلی آئی۔ احرار پہلے ہی کھانا کھا چکا تھا، اسی لیے دونوں نے آرام سے کھانا کھایا۔ ایک شام میرب کچھ سامان خریدنے قریبی مارکیٹ گئی تھی، ماہین گھر پر تھی۔ وہ جب واپس آئی تو اسے احرار کے زور زور سے چلانے اور شور شرابے کی آوازیں آتی سنائی دیں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بھاگ کر اندر آئی تو حیران نظروں سے دیکھا، سامنے ماہین اپنے بھیگے بالوں کے ساتھ کھڑی رو رہی تھی اور ہر غصے میں اس سے باتیں سنا رہا تھا۔ کیا ہوا احرار؟
کیا بات ہے، آپ کیوں ڈانٹ رہے ہیں اسے؟ میرب کی تو جیسے سانس رکنے لگی۔ احرار نے غصے بھری نظروں سے اسے گھورا۔ اپنی سگی کو سمجھا لو میرب، میرے گھر میں رہنا ہے تو اپنی حد میں رہے، بلکہ اسے ابھی اور اسی وقت نکالو یہاں سے۔ بھڑک کر کہتا وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ ماہین زور زور سے رو رہی تھی۔ مجھے کہیں سکون کی زندگی نہیں مل سکتی، میں سب کے لیے بوجھ بن جاتی ہوں۔ ماہین بولی، آخر ہوا کیا؟ احرار کیوں تمہیں ڈانٹ رہے ہیں؟ میرب کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ بس میری قسمت ہی خراب ہے۔ میں جب نہا کر کچن میں پانی پینے آئی تو سامنے احرار بھائی چائے بنا رہے تھے۔ میں نے کہا لائیں میں بنا دوں، تو چیخنے چلانے لگے، بولے میں ہر جگہ گھسنے والی عادت چھوڑ دوں۔ پہلے ہی ان کے اور تمہارے بیچ آ کر میں ان کی پوری لائف کا مزہ خراب کر چکی ہوں۔ میں بے شرم ہوں، مجھے یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں، اور مجھے نکل جانے کو کہنے لگے۔ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، وہ خود ہی غصہ کرتے رہے۔ مجھے کل صبح تک کے وقت دے دو، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ماہین منہ پر ہاتھ رکھ کے ہچکولے کھانے لگی۔ میرب نے دیکھا اس کے بھیگے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ نہانے کے بعد ایک بہت ہی دل فریب خوشبو اس کے بدن سے اٹھ رہی تھی۔ اسے عجیب تو بہت لگا، لیکن پھر اس کی مجبوری لاچاری یاد آ گئی۔ کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی، میں احرار سے خود بات کر لوں گی، غصے سے کہتی میرب بھی کمرے میں چلی گئی۔ دیکھا تو احرار پہلے ہی غصے میں بھرا کھڑا تھا۔ احرار، آپ کو کوئی حق نہیں میری بہن سے اس لہجے میں بدتمیزی کرنے کا۔ وہ یہاں خوشی میں نہیں مجبوری میں رہ رہی ہے۔ آپ نے تو اس بیچاری کا جینا ہی حرام کر دیا۔ آخر ایسا بھی کیا گناہ کر دیا اس نے جو آپ نے اسے اتنا ذلیل کر دیا؟ میرب کا لہجہ بہت سخت تھا۔ تم الٹا مجھے قصوروار سمجھ رہی ہو، جبکہ تم کچھ نہیں جانتی۔ ایسا نہیں ہے میرب، یہ لڑکی۔ ابھی وہ بولنے لگا تھا جب میرب نے اسے ٹوک دیا۔ بس بہت ہوا، آپ کی نفرت اس حد تک بڑھ جائے گی احرار، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ آپ کیوں اس کے سکون سے اسے رہنے نہیں دیتے؟ مجھے کچھ نہیں جاننا اس کے بارے میں۔ میرب کی بات سن کر احرار تو ہکا بکا رہ گیا۔ میرب، تمہیں لگتا ہے میں نے اسے بلا وجہ ڈانٹا؟ اس سب میں میری غلطی ہے؟ احرار کے لہجے میں بے یقینی سی تھی۔ ہاں، کیونکہ آپ اسے شروع ہی سے پسند نہیں کرتے اور موقع ڈھونڈتے ہیں اسے یہاں سے نکالنے کے۔ میرب کی باتوں نے احرار کے غصے کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ لڑکی یہاں نہیں رہے گی، نکالو اسے یہاں سے۔ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، میں اب اسے یہاں برداشت نہیں کروں گا۔ احرار آگے بڑھا بھی وہ کمرے سے نکلتا جب میرب کی تلخ آواز گونجی، ٹھیک ہے، آپ کا اگر یہی فیصلہ ہے تو ماہین اکیلی نہیں جائے گی، میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گی۔ میرب کی بات سن کر احرار ورطۂ حیرت میں ڈوبا اسے دیکھنے لگا۔ ایک پل کو کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا، پھر وہ آہستہ سے چلتا اس کے پاس آیا۔ چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی چھائی تھی۔ اس لڑکی کی خاطر تم اپنا ہنستا بستا گھر برباد کر رہی ہو؟ وہ میری کزن ہی نہیں، میری بہت اچھی دوست بھی ہے احرار۔ سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اس مشکل گھڑی میں، لیکن میں اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اگر تم نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تو وہ اکیلی نہیں جائے گی، میں بھی یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ میرب جانتی تھی احرار اس سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ وہ جو اسے ایک دن بھی مائکے نہیں چھوڑتا تھا، اس کا دور چلے جانا کیسے برداشت کرتا؟ احرار میرب کی دھمکی پر چپ چاپ جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس دن سے جیسے سب کچھ بدل گیا۔ احرار بالکل چینج ہو گیا، جیسے میرب چاہتی تھی۔ اسے ماہین سے اپنی بدتمیزی کی معافی بھی مانگی۔ میرب اس تبدیلی پر بہت خوش تھی، کم سے کم اب اس کی بہن کو دربدر ہونا نہیں پڑے گا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ایک بہت بڑی قیامت اس پر گزرنے والی ہے، جس بات کے لیے اسے ماہین کی بھابھی اور احرار خود بھی آگاہ کرتے رہے۔ لیکن میرب اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ ماہین کی محبت میں کہ ان کی آگہی کو سمجھ ہی نہ سکی۔ احرار اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ آفس سے آنے کے بعد ماہین سے ہلکی پھلکی باتیں ہنسی مذاق کرتا، کبھی میرب کو باہر گھمانے لے جاتا تو ماہین کو بھی ساتھ چلنے کی آفر کرتا، جس پر وہ جھٹ سے تیار ہو جاتی۔ کبھی میرب کے لیے کچھ لاتا تو دوسرے ہاتھ میں ویسی چیز ماہین کے لیے بھی ہوتی۔ میرب احرار کی ان تبدیلیوں پر جی بھر کر حیران رہ جاتی، لیکن پھر اگلے ہی پل خوش ہو کر کہتی، چلیں اچھی بات ہے احرار، آپ کو احساس تو ہوا کہ وہ بھی انسان ہے، اس کا بھی دل ہے۔ اسے واقعی ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ وہ برملا اپنی سوچ کا اظہار اس سے کر بیٹھتی۔
ہاں اب سے تم ماہین کی بالکل فکر نہیں کرو، میں اس کا تم سے بڑھ کر خیال رکھوں گا، اور نیکسٹ ٹائم اور بھی کئی ضرورت کی چیزیں اس کے لیے لے کر آؤں گا، کیونکہ اب مجھے اچھے سے احساس ہو گیا ہے کہ تم ماہین سے پوچھ لینا، ایسا کرو کہ اس سے کہنا کہ وہ خود میرے ساتھ بازار چل لے اپنی ضرورت کا سامان لینے۔ احرار کی گہری ذو معنی باتوں پر میرب ناسمجھی سے مسکرا دی۔ وہ بہت خوش تھی احرار کے اس نرم رویے سے۔ آپ بہت اچھے ہیں احرار، آئی لو یو۔ میرب خوشی سے سرشار اس کے سینے سے لگ گئی۔ کچھ دنوں سے میرب کو اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اسے کافی تیز بخار تھا جس کی وجہ سے وہ کمرے میں نڈھال پڑی تھی، نہ اٹھ پا رہی تھی، نہ گھر کا کوئی کام کرنے کی اس کی طاقت تھی، یہاں تک کہ اٹھ کر کھانا پکانے کی بھی ہمت جواب دے گئی تھی۔ میرب نے ماہین سے اپنی طبیعت کا ذکر کیا تو وہ بولی، تم آرام کرو میرب، میں سب سنبھال لوں گی۔ اس کی تسلی پر میرب سکون اور بے فکری سے لیٹی تو بخار کی وجہ سے ایسی گہری غنودگی میں گئی کہ اسے کسی نے جگانے اور کھانا کھلانے کی بھی زحمت نہیں سمجھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب سر کے شدید درد کی وجہ سے میرب بے چین ہو اٹھی۔ اس نے بند آنکھوں سے احرار کو پکارا، لیکن ہر بار کی پکار پر اسے احرار کی جانب سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، جبکہ احرار اس کی ذرا سی آہ پر گہری نیند میں بھی اٹھ جاتا تھا۔ میرب کی آنکھیں بخار کی شدت سے جل رہی تھیں، بدن تپ رہا تھا اور سر کا شدید درد ناقابل برداشت تھا۔ اس نے احرار کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ بستر پر موجود نہیں تھا۔ اب میرب بے چین ہوتی خراب حالت کے باوجود اٹھ بیٹھی تو اسے احرار کمرے میں کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ بمشکل ہمت کرتی اٹھی اور کمرے سے باہر آئی تو اسے لیونگ روم میں باتیں کرنے کی آوازیں آتی سنائی دیں۔ اس نے دیکھا سامنے ٹی وی پر کوئی فلم چل رہی تھی، وہ دونوں ساتھ بیٹھے باتیں کرتے، مووی دیکھنے کے ساتھ ساتھ چائے پیتے ہنس بھی رہے تھے۔ میرب کی آنکھیں یہ منظر دیکھ حیرانگی سے بڑی ہو گئیں۔ احرار نے میرب کو دیکھا تو لاپرواہی سے کہا، لو میڈم کی صبح ابھی ہوئی ہے، تمہیں تو کوئی احساس ہی نہیں ہے میرب، آج سیٹرڈے نائٹ ہے، مجھے وقت دینے کے بجائے تم ایسے سو رہی تھی جیسے نشہ کیا ہو۔ دیکھو جو کام تمہارے کرنے کے ہیں وہ ماہین کر رہی ہے، مجھے کمپنی دے رہی ہے۔ احرار کے شکوے پر میرب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ حیران کن لہجے میں بولی، احرار تمہیں نظر نہیں آ رہا مجھے اتنا تیز بخار ہے، تمہیں اپنی پڑی ہے؟ یہ سن کر ایک پل کو احرار کی آنکھیں ساکت ہوئیں۔ اس نے ماہین کو گھورا اور اٹھ کر میرب کی طرف آیا، اس کا بخار چیک کرنے لگا، پھر پلٹ کر ماہین سے بولا، ماہین تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میرب کو اتنا تیز بخار ہے؟ احرار کے سوال پر ماہین گھبرا گئی۔ وہ میں آپ کو بتایا تھا لیکن آپ نے ٹھیک سے نہیں سنا۔ ماہین کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی جس پر میرب نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ میرب تم کمرے میں چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ احرار نے کہا، نہیں میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، گلا بھی سوکھ رہا ہے، مجھے پانی دو۔ میرب نے لرزتی آواز میں کہا اور دیوار کا سہارا لیے وہیں کھڑی رہی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ جاؤ کمرے میں پانی لے کر آتا ہوں۔ احرار ایک دم اتنی زور سے دھاڑا کہ میرب تو اچھل پڑی، آنکھیں حیرانگی سے پھیل گئیں، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آخر کو وہ کمرے میں چلی گئی اور احرار اس حرکت پر جی جان سے لرزتی سوچنے لگی۔ وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ کچھ دیر بعد احرار بھی روم میں آیا تو ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، یہ لو دوائی اور دودھ، اسے کھاؤ اور سو جاؤ، صبح تک ٹھیک ہو جاؤ گی۔ گلاس اور دوا اس کے طرف بڑھاتے وہ بے رخی سے بولا، کئی سوال تھے، کئی اندیشے، دل میں کئی وسوسے تھے جنہیں وہ احرار سے کہنا چاہتی تھی، لیکن احرار کے بدلتے روپ کو دیکھ وہ نم آنکھوں سے چپ چاپ دوائی کھاتی لیٹ گئی۔ آنکھیں ایک بار پھر بند ہونے لگیں، ذہن ڈوبنے لگا، آہستہ آہستہ وہ نیند کی گہری آغوش میں ڈوب چکی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو بخار میں کچھ کمی محسوس ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا تو احرار برابر میں سو رہا تھا۔ رات کا ایک ایک منظر پھر یاد آنے لگا تو اسے آواز دے بیٹھی، احرار اٹھے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے۔ احرار تو جیسے اس موقع کی تلاش میں تھا۔ میرب کی آواز سنتے غصے سے پھٹ پڑا، ایک تو تمہیں سکون نہیں ہے، دیکھ رہی ہو رات کو میں دیر سے سویا ہوں، اس کے باوجود مجھے ڈسٹرب کر رہی ہو۔ تمہیں شوہر کا بھی کچھ خیال ہے، اس کے آرام کا، اس کے سکون کا؟ جب دیکھو اپنی فکر۔ ابھی چپ کر کے لیٹی رہو، میں تھوڑا آرام کر کے اٹھوں گا، فریش ہو کر پھر ہی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ بندہ ایک دن چھٹی کا ملتا ہے، اس میں بھی زندگی عذاب کر رکھی ہے۔
मीरब उसकी सर्द मोहरी पर मुंजमद थी। उसे क्या कुछ नहीं सुना गया था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो तो मीरब की तकलीफ पर तड़प जाया करता था, लेकिन आज उसकी बेमुरवती देख मीरब का दिल टूट गया। आंखों में नमी आ गई। जब इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर अचानक से यूं ला ताल्लुक़ हो जाए तो बीवी ये कहाँ बर्दाश्त कर सकती है। एक तो बुखार की कमज़ोरी, ऊपर से अहरार की बेरुखी, जालिम रवैया। मीरब का दिल कई टुकड़ों में बट गया था। वो आराम से सोकर उठा, तैयार हुआ, फिर मीरब को डॉक्टर के पास ले गया। वो अब भी गुस्से में चिड़चिड़ा हुआ था। एक तो तुमने इतना शोर मचा दिया, ज़रा सी बीमारी क्या हो गई, क़यामत ये ले आई, हद होती है। वो घर आने के बाद भी उसे बातें सुना रहा था, जिस पर मीरब लब दबाए चुपी रही। कुछ दिनों में वो ठीक हो गई, लेकिन इस दौरान अहरार में हैरान कुन तब्दीलियाँ वाक़या हो रही थी। वो बात बात पर उसे डांटता, कभी उसके खाने में नुक्स निकालता तो कभी उसकी अपनी ज़ात में। वो कहता, मीरब अब तुम्हारे हाथ में पहले जैसा जायका नहीं। मीरब तुम कैसी अजीब सी होती जा रही हो, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मीरब मेरे कपड़ों को साफ धोया करो, या मेरे काम करने से मौत आती है तो मत किया करो। वो अक्सर ऐसी बातें सुनाकर उसका दिल तोड़ जाया करता था। उसके इस रवैये की मीरब को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों हो गया था, क्या वजह थी। पहले तो उसकी बड़ी से बड़ी गलती को मुस्कुरा कर नज़रअंदाज करने वाला उसका शौहर छोटी छोटी सी आम बातों में भी खामियां निकाल कर उसकी तजलील कर रहा था, जो मीरब के लिए परेशान कुन थी। मीरब किचन में खाना बना रही थी जब माहीन चली आई। मीरब हटो, जाकर आराम करो, खाना मैं बना देती हूँ। तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं, कमज़ोर सी लग रही हो। जैसे खाना ठीक नहीं बनता और अहरार भाई नाराज़ हो जाते हैं। माहीन की बात पर मीरब ने एक तेज़ नज़र उस पर डाली और ख़ामोशी से हट गई। उस दिन खाना माहीन ने तैयार किया, जिसे खाकर अहरार ने इतनी तारीफ़ की कि मीरब सदमे से दो चार उसे देखती रह गई। वाह, मज़ा आ गया, कमाल का खाना बना है, आज लग रहा है पेट भर कर खाया है। माहीन, अब से खाना तुम बनाया करो। ये मीरब तो सब भूलती जा रही है। अहरार की बात पर जहाँ मीरब सन्नाटे में घिरी बैठी थी, वहीं माहीन शर्माती हुई मुस्कुरा रही थी। बात यहीं तक रहती तो ठीक था, लेकिन अक्सर अहरार अब उससे अपने काम करवाने लगा था। वो हर छोटी से छोटी चीज़ ज़रूरत के लिए उसे पुकारता था। मीरब को अचानक से यूँ महसूस होने लगा जैसे अब उसकी यहाँ कोई ज़रूरत बची ही ना हो। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मीरब को वहमो गुमान भी नहीं था। उस पर तो क़यामत टूट पड़ी। तिनका तिनका जोड़ा आशियाना बिखर गया। रात स्याही की तरह गहरी होती जा रही थी जब अचानक मीरब की आंख खुली तो देखा कि अहरार की जगह खाली है। वो बिस्तर पर मौजूद नहीं था। मीरब ने ज़ोर से सर को झटका दिया। आजकल माहीन उसका ज़रूरत से ज़्यादा ही ख्याल रखने लगी थी। रोज़ उसे खाने के बाद दूध देती और कहती, मीरब तुम बीमारी के बाद मुरझाती जा रही हो, इसीलिए दूध पिया करो। तुम ज़रा भी अपना ख्याल नहीं रखती। इसके बाद से मीरब को नींद वक्त से पहले और कुछ ज़्यादा ही गहरी आने लगी थी। उसकी फ़िक्र करने पर अपने दिल में पैदा होने वाले शकूक व शुबहात, बदगुमानी को भूलने लगी। इसीलिए दूध पी लिया करती, लेकिन दूध जैसे जैसे उसके अंदर उतरता उसकी आंखों की खुमारी बढ़ने लगती और वो फौरन सो जाती। लेकिन आज उसका दिल मतला रहा था, जिस वजह से दूध कुछ ही घूंट पीने के बाद वो भरा ग्लास छोड़ गई। हल्की हल्की नींद ने उसे फिर से मस्त कर दिया तो वो सो गई, लेकिन रात के बीच का पहर उसकी नींद टूटी। वो उठकर बैठी तो देखा कि अहरार बिस्तर पर नहीं था। मीरब जल्दी से उठी बाहर आई तो देखा लिविंग रूम भी खाली था। उसकी हैरत बढ़ी, क्योंकि अहरार कमरे में मौजूद ना हो तो ज़रूर लिविंग रूम में बैठा टीवी देख रहा होता, लेकिन आज लिविंग रूम भी खाली था। मीरब का दिल सीने में उधम मचाने लगा तो वो तेज़ी से आगे बढ़ती सारे कमरे देखने लगी। 1 2 3, वो कहीं भी नहीं था। मीरब की सांसें तेज़ हो गईं। अब बस एक कमरा रहता था, माहीन का कमरा, लेकिन वो वहाँ कैसे हो सकता है। दिल ने जैसे टूटी फूटी गवाही दी। मीरब मरकर भी ऐसा गलत नहीं सोच सकती थी। उसे अहरार पर पूरा यकीन था। वो चंद कदम पीछे हुई। अभी वो पलटकर अपने कमरे में जाती जब उसके पैर ज़मीन पर जम गए। उसे माहीन के कमरे से किसी की सरगोशी भरी आवाज़ें आती सुनाई दे रही थी। मीरब का जिस्म का रोम रोम खौफ से कांप रहा था। है शक वो अहरार की आवाज़ थी जो माहीन के कमरे से आ रही थी। उसका दिल अतः गहराइयों में डूबने लगा।
وہ بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھی اور سننے لگی۔ جس طرح کی نازیبا باتیں وہ دونوں آپس میں کر رہے تھے، اسے سن کر میرب کے حواس کھو گئے، کن پٹیوں سے ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے کو ہلکا سا دھکیلا تو دروازہ لاک نہ ہونے کی وجہ سے ذرا سا کھل گیا، اور جو منظر اس نے دیکھا وہ میرب کے لیے موت کے مترادف تھا۔ ماہین احرار کی پناہوں میں تڑپ رہی تھی، اور وہ اسے ایسی ہی شدت سے پیار کر رہا تھا جیسے وہ کبھی میرب سے کیا کرتا تھا۔ میرب کے اوپر جیسے ساتوں آسمان ایک ساتھ آ گرے۔ اس کا محبوب، اس کا جان سے پیارا شوہر کسی اور عورت کی قربت میں سکون حاصل کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرب کا دل غم سے پھٹ گیا۔ اس کا برسوں کا یقین ایک پل میں ٹوٹ گیا۔ وہ غم و غصے سے چلاتی دروازے سے اندر چلی آئی تو وہ دونوں اسے یوں اچانک دیکھ کر گھبرا گئے۔ ماہین جلدی سے کپڑے ٹھیک کرنے لگی، احرار تیزی سے کھڑا ہوا۔ میرب ان دونوں کو ایسی صورتحال میں دیکھ بری طرح رو رہی تھی۔ اسے آج وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں جو اس نے نہ مان کر غلطی کی۔ یہ سب کیا ہے احرار؟ وہ حلق کے بل چلائے۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی ایسا گھنونا کام کرتے ہوئے؟ میرب تیزی سے آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس نے ماہین کے منہ پر مارا تو احرار نے اسے زور سے پیچھے دھکیلا۔ یہ صلا دیا تم نے مجھے میری دوستی کا؟ میں نے تمہارے ساتھ ہمدردی کی اور تم نے میرا گھر اجاڑ دیا؟ یہ بدلہ دیا تم نے میرے احسانوں کا؟ بولو۔ صحیح کہا تھا بھابھی نے، تم ایک ڈائن ہو جو میرے گھر کو کھا جائے گی۔ کاش میں نے ان کی بات مانی ہوتی۔ ماہین لعنت ہو تم پر، نکلو میرے گھر سے حرافہ۔ میرب پاگل ہو چکی تھی، وہ آگے بڑھ کر اس پر چپٹتی جب احرار نے اسے دور دھکیل دیا۔ ماہین کہیں نہیں جائے گی، وہ یہیں رہے گی۔ احرار کی سنجیدہ آواز پر میرب ساکت رہ گئی۔ میں ماہین سے نکاح کروں گا، اب سے وہ یہیں میری بیوی بن کر اس گھر میں رہے گی۔ یہ سننا تھا کہ میرب کا رہا سہا مان، یقین، محبت آج سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے احرار کو دیکھنے لگی جو کبھی اس سے عشق کیا کرتا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، بے وفائی کی۔ تم اس طرح کے انسان ہو کہ مجھے یقین نہیں تھا۔ تم میں اور اس کے سابقہ شوہر میں کوئی فرق نہیں، دونوں ہی گھٹیا کم ظرف مرد نکلے۔ میری محبت کا یہ صلہ دیا تم نے؟ میرب کی آواز دکھ سے پھٹ گئی۔ غلطی میری نہیں ہے میرب، جب تم کسی خوبصورت لڑکی کو گھر لاؤ گی تو انجام یہی نکلنا تھا۔ میں نے تمہیں بہت سمجھایا کہ کسی غیر عورت کو یہاں مت لاؤ، تم میری عادت سے واقف تھیں، پھر بھی تم نے بطور تحفہ ماہین کو میرے سامنے نہ صرف پیش کیا بلکہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی بہترین آفر کیا۔ میں نے بہت کوشش کی، خود کو بہت روکا، لیکن کہتے ہیں نا، دو غیر محرم مرد اور عورت کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو یہی ہوا۔ میں مرد ہوں، بہک گیا۔ تمہارا دھیان مجھ پر کم ہونے لگا اور ماہین مجھ پر زیادہ توجہ دینے لگی۔ یہی تو تم چاہتی تھی کہ میں ماہین کو سہارا دوں، اسے پناہ دوں۔ لو، اب میں اسے پورے حق کے ساتھ سوسائٹی میں عزت و مقام دے رہا ہوں، تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اب ایسے ہی تو وہ ساری زندگی یہاں نہیں رہ سکتی نا، اسی لیے میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں ماہین سے نکاح کروں گا۔ وہ سخت چٹان بنا بول رہا تھا۔ نہیں احرار، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے، میں تمہیں اس کمینی کا ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ تم صرف میرے ہو۔ میرب کا دل سینے کی خندق میں جیسے ڈوب رہا تھا۔ در و دیوار افسردگی کی پوشاک پہنے نظر آ رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر چلی جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ تمہارے پاس تمہاری پوری فیملی ہے جو تمہیں سنبھال لے گی، لیکن ماہین کے پاس اس کا کوئی نہیں ہے، اسی لیے میں اسے تو بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ احرار کی بات پر میرب دھڑام سے زمین پر بیٹھی، جیسے آخری کشتی بھی جل چکی ہو۔ وہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتا تھا؟ میرب اب خالی ہاتھ تھی۔ اس کا گھر، دنیا، کائنات سب اجڑ چکا تھا۔ کل تک جس مقام پر ماہین کھڑی تھی، آج اس جگہ پر میرب تھی، بے سہارا، تنہا، اجڑی ہوئی، اور میرب کی جگہ ماہین تھی جس کے پاس احرار تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر میرب نے اسی گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ احرار اور ماہین نے اگلے دن ہی نکاح کر لیا۔ اس نے اپنی اداؤں سے احرار کو جال میں پھانس لیا تھا۔ وہ لاکھ اسے بتانے کی کوشش کرتا کہ ماہین ویسی لڑکی نہیں جس طرف میرب اسے سمجھتی تھی، لیکن
میرب احرار کی باتوں کا غلط مطلب لیتی رہی۔ آخرکار وہ مرد تھا اس پر فریفتہ ہو ہی گیا۔ اب دونوں میرب کی آنکھوں کے سامنے کھلے دل سے رومانس کرتے، ہنستے، ساتھ رہتے تھے۔ میرب انہیں دیکھ کر خون کے آنسو روتی۔ دونوں کی شادی کو 3 ماہ گزر گئے، وہ اب بھی گھٹ گھٹ کر جیتی تھی۔ تبھی اس کی اداس زندگی میں رب کریم نے ایسی خوشخبری آتی کہ جو اس کے جینے کی نئی وجہ بننے کا سبب بنی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ میرب کو جینے کی نئی امنگ مل گئی، اسے جینے کا سہارا مل گیا۔ اس نے سوچ لیا کہ اب وہ احرار کی زندگی سے چلی جائے گی، اپنے بچے کو لے کر بہت دور، اسے خبر تک نہیں ہونے دے گی۔ اگلے دن وہ ڈاکٹر کے پاس گئی، جہاں ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے اور خیال رکھنے کی تاکید کی۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں رپورٹ تھی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، احرار سے اس کا ٹکراؤ ہوا، اس کے ہاتھ سے رپورٹ گر گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو میرب؟ اور یہ رپورٹ کس کی ہے؟ ماتھے پر بل لیے وہ نیچے جھکتا اس کی رپورٹ اٹھا گیا۔ میرب کے چہرے پر گھبراہٹ طاری تھی۔ وہ جتنا اس سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، احرار کو پتہ چل گیا۔ اس کی رپورٹ ہاتھ میں لیے جیسے جیسے پڑھ رہا تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل رہی تھیں۔ تم ماں بننے والی ہو میرب؟ اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے چھپائی؟ 3 سال تک اس خوشی کے لیے ترسا ہوں میں، اور تم نے مجھے نہیں بتایا۔ احرار کو بچے بہت پسند تھے۔ وہ اکثر میرب سے کہتا تھا جس دن وہ والدین بنیں گے تو احرار ایک شاندار دعوت کرے گا، وہ مل کر بچوں کی پرورش کریں گے۔ لیکن احرار نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا، وہ ان حالات میں اسے کیسے خوشی دے سکتی تھی؟ احرار حیرت کی مورت بنا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جس پر میرب بھی نم آنکھوں سے بولی، میں اب یہاں نہیں رہوں گی، مجھے میرے جینے کی وجہ مل گئی، اسی لیے میں جا رہی ہوں اپنے بچے کے ساتھ۔ تمہارے پاس ماہین ہے تمہارے جینے کی وجہ، میرے پاس تو میرے بچے کے سوا کوئی نہیں، اسی لیے اب میں مزید یہاں ایک پل نہیں رہوں گی۔ میں تمہیں اور ماہین کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتی، میرا دم گھٹتا ہے، اس لیے پلیز۔ میرب یہ بولتی کمرے میں آئی تو احرار بھی وہیں چلا آیا۔ نہیں میرب، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، یہ جتنا تمہارا بچہ ہے اتنا ہی میرا ہے۔ احرار یہ کہتے باہر چلا گیا۔ وہیں ماہین جو کونے میں چھپ کر ان کی ساری باتیں سن رہی تھی، جل کر خاکستر ہو گئی۔ وہ کیسے احرار کے بچے کی ماں بن سکتی تھی؟ یہ اس کا حق تھا، وہ چاہتی تھی احرار کے پہلے بچے کی ماں بنے۔ لیکن رب کو جو منظور۔ اس دن کے بعد سے احرار میرب کے قریب رہنے لگا، اس کا خیال رکھتا، اس کی فکر کرتا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ میرب اب بھی چپ اور خاموش رہتی، جیسے اسے احرار کی اب ان محبتوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک دن ماہین کچن میں کھڑی کچھ کر رہی تھی جب احرار نے چپکے سے دیکھا۔ وہ میرب کی دوائیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ ماہین! احرار کی تیز آواز پر وہ اچھل پڑی اور خوف سے کانپنے لگی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا احرار وہاں اچانک آئے گا۔ یہ تو میرب کی دوائیاں ہیں نا، تم کیا کر رہی ہو ان کے ساتھ؟ احرار کے ماتھے پر بل گہرے ہو گئے۔ وہ غصے سے چلایا تو میرب بھی کمرے سے بھاگی چلی آئی۔ بولو، جواب دو، میرب کی دوائیاں تمہارے پاس کیا کر رہی ہیں؟ تم کیا کر رہی تھی؟ وہ غصے سے دھاڑتا اس کے ہاتھ سے دوائیاں لے کر دیکھنے لگا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھر غصے سے لال ہو گئیں، کیونکہ ماہین اس کی غیر موجودگی میں اس کی دوائیوں کو بدل کر مس کیرج کی دوائیوں میں بدل رہی تھی۔ احرار کا ہاتھ اٹھا اور ماہین کے گال کو لال کر گیا۔ تم میرے بچے کو مارنا چاہتی تھی، ڈائن کہیں گی، تم اس حد تک گر جاؤ گی؟ وہ بری طرح چلا رہا تھا اور میرب کی آنکھیں جیسے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ماہین کس قسم کی عورت تھی، وہ اب تک جان نہیں پائی تھی۔ ہاں، میں مارنا چاہتی ہوں اس کے بچے کو، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے بچے کی ماں بنوں۔ اچانک ماہین اپنے اصلی روپ میں آتی چلائی اور پھر احرار کا ہاتھ اٹھتا چلا گیا۔ وہ پے در پہ اس کے منہ پر تھپڑ مارتا اس کا گال لال سرخ کر گیا۔ نکلو میرے گھر سے، میں تجھے آج اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ احرار کو احساس ہو چکا تھا کہ اس نے کس عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر کے غلطی کی تھی، جو اس کے بچے کو مارنا چاہتی تھی۔ جھوٹ اور دھوکے کی بس اتنی سی زندگی تھی جو ختم ہو چکی تھی۔ میرب منہ پر ہاتھ رکھے صدمے سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ ماہین کا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ وہ روتی ہوئی کمرے میں آتی سامان باندھنے لگی۔ بے شک اس نے میرب کے ساتھ غلط کیا تھا، لیکن انسانیت کے ناطے وہ اس کے پیچھے آئی۔ مجھے معاف کر دو میرب، میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ بہت غلط کیا،
لیکن احرار اب بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ میرب اسے تسلی دینے آئی تھی، لیکن الٹا اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ ہاں میرب، میں نے اسے اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا کر شادی تو کر لی، لیکن اسے اپنا نہ بنا سکی۔ ہم جب بھی قربت کے لمحات سے گزرے، وہ مدہوشی میں تمہیں ہی پکارتا، کہتا میرب میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے کبھی دور مت جانا۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی، میرب تم سے نفرت بڑھ جاتی۔ تم نے تو مجھ پر احسان کیا تھا، مجھے سہارا دیا تھا، لیکن میں نے تمہاری پیٹھ پر ہی خنجر گھونپ دیا۔ شاید تمہیں علم نہیں میرب، لیکن تمہارے شوہر پر نظر میری اسی دن سے تھی جب تم مجھ سے اس بارے میں باتیں کیا کرتی تھی۔ میرے شوہر ندیم کی کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ اس نے مجھے میری حرکتوں کی وجہ سے ہی طلاق دی۔ ندیم بالکل خوبصورت نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ ہمارے آئے دن روز کے جھگڑے ہوتے، اسے قریب نہیں آنے دیتی، جس پر ندیم نے مجھے طلاق دے دی۔ میری احرار پر نظر تھی، میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تم میری سب سے اچھی دوست تھی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں تمہارے سامنے اپنی مجبوری اور لاچاری کا رونا رویا۔ تمہارا دل بہت نرم تھا، تم میرے جال میں پھنس گئی اور مجھے گھر لے آئی۔ میں نے احرار پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، یاد ہے؟ اس دن بھی میں نہا کر بہانے سے اس کے قریب آئی تھی، جس پر احرام نے ہنگامہ مچا دیا، اور تم نے اس کی بات سننے کے بجائے مجھ پر بھروسہ کیا۔ آخرکار وہ مرد تھا، کہاں تک بچتا؟ اس میں احرار کی کوئی غلطی نہیں، وہ آج بھی تم سے محبت کرتا ہے، اور دیکھو اس نے آج تمہاری خاطر مجھے چھوڑ دیا۔ شاید میرا یہی انجام تھا۔ ماہین کی باتوں پر میرب کے آنسو گر رہے تھے۔ وہ چلی گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میرب پھر وہی آ کھڑی ہوئی جہاں پہلے تھی، لیکن اس بار اس کی زندگی ویسی نہیں رہی، محبت سے بھری۔ میرب کو بھروسہ کرنے کی سزا ملی اور احرار کو بے وفائی کی۔ دونوں آج بھی ساتھ ہیں، لیکن اب ان کی زندگی میں وہ محبت نہیں رہی، وہ گرم جوشی جو پہلے تھی۔ وہ ماں باپ تھے، اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، لیکن آج بھی ان کے بیچ میلوں کی دوریاں تھیں۔ کہتے ہیں نا، محبت میں سب کچھ برداشت کیا جاتا ہے، لیکن شرک نہیں۔ میرب اور احرار کے درمیان بھی یہی ہوا تھا۔ وہ جی تو رہے تھے، ساتھ تھے، لیکن محبت ان کے بیچ دم توڑ چکی تھی۔